وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدى آفرین مصطفی بس. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، توحید و سنت کی اشاعت کے لیے جد و جہد کرنے والے احباب، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 14 ستمبر کو میں نے بیان کرنا تھا، لیکن باوجود 15 ستمبر کو بات شروع ہو رہی ہے. اصل میں اگر میری یہ گزارش آپ کے ہاں قابل انتفاق سمجھی جائے تو میں عرض کروں گا کہ ایک کے بجائے 2 راتوں کا پروگرام تشکیل دے دیا کریں، تاکہ پھر
بیان میں تشنگی نہ رہے۔ اب ہمارے شاہ صاحب نے الحمدللہ بات تو اپنی مرضی کے مطابق پوری فرمائی، لیکن مجھے کرسی سے اٹھاتے بٹھاتے رہے۔ آج بہرحال 14 ستمبر 1992 تعلیم قرآن راجہ بازار راولپنڈی پنجاب پاکستان میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ توحید و سنت کی اشاعت کے لیے کام کرنے والی جمعیت کے زیر اہتمام یہ کانفرنس ترتیب دی گئی ہے، جس میں سیرت سرور کائنات کے حوالے سے آپ نے مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر علماء کی باتیں سماعت فرمائیں۔ میں سیرت سرور کائنات علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اس گوشے پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو بہت کم زیر بحث آتا ہے۔ جیسا کہ اہل نظر جانتے ہیں، جہاں ربیع الاول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، اسی ربیع الاول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات بھی ہوئی۔ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مسکراہٹیں لائی ہے، وہاں اسی مہینہ کے شب و روز میں امت مسلمہ کی آنکھوں میں آنسو کا بھی سیلاب امڈ آیا۔ اسلام چونکہ دین اعتدال ہے، نہ اس میں کسی غم پہ ماتم کی اجازت ہے اور نہ اس میں کسی خوشی پہ جشن کی اجازت ہے۔ یہ دونوں اصطلاحیں اسلام کی ڈکشنری سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اسلام کی ڈکشنری میں نہ جشن ہے نہ ماتم ہے۔ حد ہو گئی کہ یہ دونوں اصطلاحات ایرانی ہیں۔ یہ دونوں اصطلاحات ایرانی ہیں اور حد ہو گئی کہ غیر عربی ہیں، مجوسی زبان میں۔ پوچھیے علماء کو، یعنی ایک تو یہ بات ہے نا کہ اسلام کے تصورات کی کوئی نمائندگی کر رہی ہے اصطلاح پہ نہیں، تصورات تو بہت دور کی بات ہے، اسلامک لینگویج سے بھی نہیں، اسلام کی زبان سے بھی نہیں۔ جشن عربی نہیں، ماتم عربی نہیں۔ اس لیے جب تک اللہ کے سچے رسول کے سچے عشاق کا دور رہا، نہ ان میں کوئی جشن تھا نہ ان میں کوئی ماتم تھا۔ وہ خوشیوں میں شکر کرتے رہے اور غموں میں صبر کرتے رہے۔ شکر اسلامی اصطلاح ہے اور صبر اسلامی اصطلاح ہے، اس لیے یہ دونوں عربی سے ہیں، شکر بھی اور صبر بھی۔ چوری چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن پکڑی جاتی ہے۔ طریقہ واردات کتنا ہی نفیس کیوں نہ ہو پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے،
لیکن میں بھی تو یہاں بہت دیر بعد آیا ہوں. ابھی ہم بیٹھے تھے. اصل بات یہ کہ میں یہاں بہت دیر بعد آیا ہوں، لیکن اس موضوع سے میں ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہوا ہوں. قسم کھا سکتا ہوں. اس سے پوچھو جو میرا صدر بنا بیٹھا، اس سے پوچھو جو انگلینڈ جاتا ہے، اس سے پوچھو میری وہاں کی کانفرنسوں کی موضوعات کیا ہوتے ہیں، میرے بیانات کیا ہوتے ہیں. باہر ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. کون آتا ہے کون جاتا ہے، سیاسی موسم بدلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ نیچے ہو جاتے ہیں، کچھ اوپر آ جاتے ہیں، پھر اوپر والے نیچے چلے جاتے ہیں، پھر ادھر ادھر سے اوپر آ جاتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ فرد سے لے کر قوم تک سب کی بقا کی اور سلامتی کا جو راز ہے وہ توحید و سنت سے وابستہ ہے. سنت سے وابستگی میں اگر ذرا سا ذوق آیا، توحید و سنت سے وابستگی میں ذرا سی علالت آئی نا، تو کوئی کل سی بھی نہیں رہے گی، کوئی کل سی بھی نہیں رہے گی. بہت کچھ ہو چکا، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور خاتم بدہن شاید بہت کچھ ہونے والا ہے. ایک کو چھوڑ کر کئی ایک کا دامن پکڑ کے دیکھ لیا، مزہ بھی چکھ لیا. وہ قومیں بھی بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جو فطرت کی تنبیہ سے سبق حاصل کرتی ہیں اور اپنا زاویہ درست کر لیتی ہیں. لیکن کچھ بنی اسرائیل جیسی بھی ہوتی ہے، کچھ بنی اسرائیل جیسی بھی ہوتی ہے. یہاں دیر سے آیا ہوں، لیکن دنیا کے جس کونے میں بھی میں گیا ہوں موضوع کو نہیں چھوڑا. کون خوش ہوتا ہے، کون ناراض ہوتا ہے، کون مجھے زندہ باد کہتا ہے، کون مردہ باد کہتا ہے، کون آنکھوں میں جگہ دیتا ہے، کون پاؤں میں روندنا چاہتا ہے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا. مجھے اس کی کون پرواہ نہیں. اس لیے طبیعت بھی میری آج خراب ہو، میں آپ کو سچ بتاؤں. اور آج میں بتا رہا تھا دوستوں سے، ہاں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. قرآن کریم نام ہی اسی حقیقت کا ہے جو بیماروں کو صحت مند بناتا ہے. بڑے بڑے بیماروں کو اس نے صحت مند کیا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے محفوظ رکھے، کچھ ویسے جسمانی طور پر. اور پھر آج کے دن یہاں میرا حاضر ہونا بہت عجیب سا لگتا ہے کہ میڈیا 25 آیا تھا کہ ملتان ڈوب رہا ہے خطرے میں. تو میں کراچی سے ملتان چلا گیا. شہر میں عجیب افراتفری مچی ہوئی ہے، مکان خالی ہو رہے ہیں، سامان چھتوں پہ، اور لوگ قلعے پہ چلے گئے. تو جب میں صبح روانہ ہونے لگا تو میرے بچوں نے سے کہا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ لوگ ہم سے اچھے. میں نے کہا میں ان لوگوں کے لیے نہیں جا رہا ہوں، ایک مسئلے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ مسئلہ جو ہے نا وہ ساری کائنات سے اچھا ہے. اس لیے علالت اور وقاحت کے باوجود میں کچھ کہوں گا، اور آپ بڑی توجہ سے میری گزارشات کو سماعت فرمائیں گے. یہ آیت کریمہ جو آپ کی گفتگو کی بنیاد ہے، جس کی تلاوت و سماعت کی سعادت ہم نے ابھی ابھی حاصل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں نازل ہونے والی آیت کریمہ ہے. حجۃ الوداع جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا، اور مسلمان پر صرف ایک حج فرض ہے. باقی اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، رزق میں وسعت دی ہے، تو اسے اللہ کے بندوں پہ خرچ کیجیے. ہر سال حج کے لیے چلے جانا یہ نہ فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے، لیکن دکھی انسانوں کی خدمت کرنا فرائض میں سے. لیکن کچھ لوگوں کو وقت پڑ جاتی ہے نا ہاتھ ڈالنے کی، کہ ہر سال ہم ادھر سے ہو کے آئیں اور پھر ہار بھی ہمارے گلے میں ڈالے جائیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں. ایک حج پر رہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے دین کی تکمیل اور نعمتوں کے اتمام کی بشارت دی ہے امت مسلمہ کو. حلقہ رسالت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. فرق مسرت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنکھیں چمک اٹھی. ہر شخص نے ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک کہا. لیکن خوشی راحت اور مسرت کے اس ماحول میں ایک روشن ضمیر اشکبار ہو گیا. ایک دیدہ کی آنکھیں چھلک پڑی اور صدر محترم وہ رونے والا کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید اسے چھوڑ دیا جاتا کہ روتا ہے یا ہنستا ہے اسے اس کی حال پہ چھوڑ دو. مگر وہ رونے والا وہ شخص تھا کہ اسلام میں جس کی مسکراہٹیں بھی معیار ہیں, جس کے آنسو بھی معیار ہیں. مکتب مستفی کا مستند معتمد اور نمائندہ کردار بادشاہ صدق و وفا منبع جود و سخا طے کرے عزم و یقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعن سائر اصحاب رسول اللہ. اہل نظر جمع ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وجہ دلیہ پوچھی کہ آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے, آج تو خوشی کا دن ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دین کی تکمیل, نعمتوں کے اتمام اور ہماری زندگی کے لیے اسلام کا انتخاب ضابطہ حیات کے طور پر یہ سب خوشی کی باتیں ہیں, اس پر میں بھی خوش ہوں. لیکن جس تصور نے مجھے گھائل کیا, جس احساس نے مجھے رلا دیا, شاید تمہارا فکر وہاں تک نہیں پہنچا. اصل میں یہی تو وہ اہداف ہیں جن کی تکمیل کے لیے میرا محبوب آیا. جب یہ اہداف مکمل ہو گئے تو اب دل کی دھڑکن کا کیا کروں, ڈرتا ہوں کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے. تب جا کے حلقہ رسالت کو یہ اندازہ ہوا کہ ابو بکر کے فکر کی پہنچ کہاں تک, اس کی نگاہ کی رسائی کہاں تک. پھر صدیق اکبر اس دل پہ ہو دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے عیالت کے دوران خطبہ ارشاد فرمایا. بخار کی حدت تھی اور شدت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے جائیں. ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے گئے اور طبیعت میں راحت آئی, مزاج میں سکون آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ اصل میں حجۃ الوداع کے تفصیلی خطبے کا اختصار یا تلخیص تھی. وہاں جو بات تفصیل کے ساتھ کہی گئی تھی, اس خطبے میں اسے اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. انسانی حقوق کی بات کی, مہاجرین کو انصار اور انصار کو مہاجرین کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا. اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل چن لیا. اگر امت میں سے مجھے کسی کو خلیل بنا لینے کی اجازت ہوتی لاتخذت ابا بکر, تو میں اپنے ابو بکر کو خلیل چن لیتا. لیکن اسلامی اخوت و مودت پہ انحصار کرتا ہوں. اسی خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا. ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا. اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ چوائس دی کہ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو یا ہمارے دیوار رحمت میں رہنا پسند کرتے. دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے دیوار رحمت میں تو ہو, دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے دیوار رحمت میں ہو. لیکن یہاں کبھی کبھی آنسوؤں سے واسطہ پڑتا ہے, کبھی دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے, آزمائشوں سے. جب ہمارے دیوار رحمت میں مستقل آ جائیں گے تو وہاں آنسو, دکھوں اور غموں کا کوئی گزر نہیں. اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ چوائس دی. اگر دنیا میں رہنا پسند کرو تو ہم تمہاری دنیاوی زندگی میں اضافہ کرتے جائیں. آپ کی خواہش کے مطابق اگر ہمارے جوار رحمت میں آنا پسند ہو تو تیاری فرمائیے. صحابہ نے عرض کیا پھر اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند کرنا.
جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا، ہلکا رسالت میں صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہا، لیکن وہ دید اگر پھر رو دیا، صدیق اکبر کی آنکھیں پھر چھلک پڑی، پھر صحابہ اجازت جمع ہو گئے، عرض کیا ابو بکر یہ تو اللہ کی کسی بندے کی بات ہو رہی ہے، آپ کیوں روتے؟ فرمایا یہ اللہ کے جس بندے کی بات ہو رہی ہے کوئی اور نہیں، میرا محبوب ہے۔ وہ صراحتاً شاید اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم یہ صدمہ برداشت نہ کرو، لیکن میں اس اشارے کو سمجھتا ہوں، میں اس کنارے کو سمجھتا ہوں۔ صدر محترم ارباب المدارس، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، وہ ابو بکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کنارے پہ رہ دیتا، وہ ابو بکر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے پہ رہ دیتا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جب رحمت عالم کی وفات ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، تو اس دن ابو بکر سے زیادہ کوئی مضبوط اور مستحکم نظر نہیں آیا، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر اس روز ابو بکر کے جذبات میں استحکام نہ رہتا، وفات نبوی کے روز اگر ابو بکر کے فکر میں استحکام نہ ہوتا تو معلوم نہیں اس امت کی گاڑی کس پٹری پہ۔ وہ دن کوئی معمولی دن تو نہیں تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، مدینہ کے بڑے دیوار سوداوار ہیں، فضائیں اشکبار ہیں، حسنین کی آہیں سینوں میں شک کیے جاتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے شبت علی کے مصائب اللہ انہا شبت علی ایام سلم میانیا، میرے بابا کی موت نے مجھ پر جسد میں بھاؤ، اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے، یہ اندھیروں میں ڈوب جائے۔ اور فاروق اعظم کے اضطراب کا یہ عالم ہے، آنکھ میں تلوار لیے ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کو ہوٹوں کو غور سے دیکھتے تھے کہ کوئی کہہ تو نہیں رہا کہ ان محمد قد مات، فرماتے تھے اگر کسی کی زبان پہ یہ جملہ آیا سب اڑا دوں گا۔ عجیب کیفیت ہے امت مسلمہ کی، اتنے میں ترجمان نبوت صدیق اکبر بہت سوچ کے اور کہہ کے بول رہا ہوں کہ آپ کچھ لے جا سکیں، جو عرض کر رہا ہوں آج اس کو اترنے دیجیے دل و نگاہ کی گہرائی میں۔ ترجمان رسالت صدیق اکبر آیا، کیونکہ آخری شب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکون میں گزری تھی، طبیعت میں راحت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا صحابہ سے، بالخصوص صدیق اکبر سے، کہ تم کئی راتوں سے جاگ رہے ہو، گھروں کو جاؤ، وہ افاقت الموت ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے حجرہ میں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، حجرہ عائشہ صدیقہ نے قدم رکھا تو وا نبیہ وا رسولہ وا صفیہ کہتے ہوئے، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے دوست۔ ہو گئی نا وہ بات جس کا خطرہ تھا، دل کئی روز سے دھڑکتا تھا کہ اسی حادثے کی تیاری، دل کئی روز سے دھڑکتا تھا کہ اسی حادثے کی تیاری۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ چادر تنی تھی، چادر تنی تھی لیکن ملاحت تھمی تھی۔ وہ ایک آمد کا مرحلہ تھا، یہ روانگی کا مرحلہ ہے۔ عجیب اتفاق ہے جب تشریف لائے تھے تو اس مرحلے سے بھی چادر تنی جسے حلیمہ سعدیہ نے دیکھا، شادی فرمایا کرتے تھے، شاہ تعالیٰ بخاری مرحوم فرمایا کرتے تھے، حسان بن ثابت نے بعد میں ان تاثرات کو منظوم کیا ہوگا
لیکن حلیمہ کا تاثر اس وقت نہیں تھا کہ میں نے اس سے زیادہ حسین کوئی بچہ نہیں دیکھا، اس سے زیادہ جمیل کسی ماں نے نہیں جنم دیا، سب کو اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق بنایا اور تجھے تو تیری مرضی کے مطابق سجایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر اٹھائی، زمین ایک گھر کو چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا، اور پھر وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے صدیق کا فرسٹ امپریشن سنیے، فرماتے ہیں کہ تحیر ومیت، موت دنیا کے سارے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، لیکن میرا محبوب تو وہ حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، موت بھی تیرے حسن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اور پھر ارشاد ہوا اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ سن کے آئے تھے، کہا جا رہا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سکتے میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ایمان پر کون پختہ رہتا ہے، فرمایا اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں، یہ قانون فطرت تھا جو لاگو ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈالی، باہر آئے، پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ابو بکر کیا کہتا ہے۔ صدر محترم اس لیے کہ ابو بکر کی بات اس امت میں حرف آخر ہے، نبی کا بات ابو بکر کی بات اس امت میں اس کی کوئی تعبیر نہیں، پورا مدینہ جمع، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہیں، انہیں ذرا قریب کیا، ابن خطاب آپ ذرا قریب آ جائے، پھر خطبہ مسنونہ پڑا، اور خطبہ مسنونہ کے بعد پھر فرمایا ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقى ان اللہ امر محمدا، ذرا عشق مستی میں صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں کہیے کہ سستی، غفلت، کاہلی سب چلی جائے، ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقى، اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی عطا کی اور جب تک چاہا باقی رکھا، ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقى حتى اقام دین اللہ واظہر ان اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ، حتى اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ، چار اہداف بیان کیے صدیق اکبر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے۔ اللہ نے جب تک چاہا اپنے محبوب کو دنیا میں باقی رکھا، اور اس دنیاوی زندگی کے لمحات میں اللہ کے محبوب نے ان اہداف پر زندگی گزاری، اقامت دین، اظہار اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ، تعویذ گنڈا نہیں بیچا، مریدوں کی جیبیں صاف نہیں کی، طریقت اور روحانیت کے لبادے میں سادہ لو مسلمانوں سے نذرانے نہیں بٹے، جائیدادیں نہیں بنائی، حتی اقام دین اللہ۔ اچھا اب یہ بتا دو کہ یہ دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم
دینکم ورضیت لکم الاسلام، تو پوچھو دین کیا؟ اب اس کی وضاحت کے لیے مجھے ایک اور خطبے کا سہارا لینا ہوگا، ایک اور خطبہ بیان کرنا ہوگا۔ سورہ یوسف میں یوسف حسین کا خطبہ قرآن کریم فرمایا دخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان، مصر کی جیل میں سیدنا یوسف کے ساتھ دو نوجوان بھی آئے، دونوں پر بادشاہ کو قتل کرنے کا الزام تھا، چونکہ دونوں شاہی دربار کے کارندے تھے، ایک ساقی تھا شاہی محکمے کا اور ایک باقی وہ باورچی تھا، کک تھا، دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی، جہاں جیل میں بھیجے گئے اور اب جیل میں انہوں نے خواب دیکھ لی۔ قال احدهما انی ارانی آصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ سید راجی اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ہم نے خواب دیکھے، تعبیر بتائیے۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے انگور نچوڑتا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے روٹیاں لے کے جا رہا ہوں، پرندے لوٹ رہے ہیں۔ آپ کے چہرے میں ہمیں احسان کی روشنی نظر آتی ہے، آپ ہمیں محسن معلوم ہوتے ہیں، ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ جناب یوسف نے دیکھا مطلب پڑ گیا ہے، مجھ سے غرض پڑ گئی، اور آپ جانتے ہیں راولپنڈی کے روشن ضمیروں صاحب غرض مجنون، جب انسان کو مطلب ہو کسی سے، غرض ہو کسی سے، تو بات بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ یوسف نے سوچا انہیں مطلب پڑ گیا ہے، اب جو بھی کہوں توجہ سے سنیں گے، تو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ ہاں اٹھاتے ہیں یار لوگ بھی، کوئی غریب آدمی بیمار ہو جائے یا مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور جائے کسی جدید مشین کے پاس، حضرت صاحب کے پاس، وہ دیکھتا پھنس گیا ہے مصیبت میں، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پہلے نذرانہ بتاتا ہے، جیب خالی کرتا ہے، پھر کوئی تعویذ واویذ لکھ کے دے دیتا ہے، لیکن پیغمبر کی عظمت سے قربان جاؤں۔ جب دیکھا انہیں مطلب پڑ گیا ہے، غرض پڑ گئی ہے، بات میری توجہ سے سنیں گے، تو سوچ لیا، فیصلہ کر لیا، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ موقع ہے کہ میں ان کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی توحید اتار دوں۔ فرمایا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، تمہارے خوابوں کی تعبیر تو بتاتا ہوں، کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں، لیکن چونکہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، مستقبل سے ہے، فیوچر سے ہے، اور آنے والے زمانے کے حالات کو کون جانتا ہے؟ اب آپ نے سوچ لیا ہوگا، میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، آنے والے زمانے کے حالات کو کون جانتا ہے؟ اور تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، میں جب تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو آنے والے زمانے کے متعلق میری زبان سے کچھ سن کر کہیں تمہیں شرک کے جراثیم میں بہ جائیں، اور یہ میں سمجھنے لگا کہ یوسف کے عقیدے میں بھی یہ بات ہے کہ آنے والے زمانے کی باتیں انسان بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتا ہے، یہ پہلے بتا کر بھی نبی تیری عظمت پہ قربان جا
ہوں تو عقیدے میں کتنا محتاط اور حساس ہوتا ہے، کیونکہ نبی کے ہر عقیدہ کاروبار نہیں ہوتا، پروفیشن نہیں ہوتا، آخرت کی نجات کا معیار ہوتا ہے، اللہ کے وفا کا معیار ہوتا ہے۔ فرمایا جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو میرے انتخاب کی وجہ سے نہیں ہوگی، ذالکما مما علمنی ربی، وہ اس علم کی روشنی میں ہوگی جو میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ آنے والے حالات کو وہی جانتا ہے، عالم ما کان وما یکون بس وہی ہے۔ پھر اب تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے، تعبیر بعد میں، تبلیغ اب اس پر کون سے ہم آ رہے تھے؟ جہاز میں جب کھانا رکھا گیا تو میرے ساتھ کچھ تبلیغی بھائی بھی آ رہے ہیں۔ اب جہاز کا عملہ کھانا رکھ رہا ہے میزوں پر، وہ تبلیغی دوست اٹھ کھڑے ہوئے، جو بھی انہیں مسافر معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہیں، اس کے پاس جا کے کہنے لگے کھانا تو آپ کھائیں گے ہی، بسم اللہ پڑھ لیجئے تو حضور کی سنت ادا ہو جائے گی۔ دوستوں بس یہ کہا ہوگا میرے کے پاس، یہ کہا ہوگا میرے کے پاس۔ آپ یقین فرمائیے میں نے اندازہ کیا کہ جہاز کا وہ عملہ اتنی تنظیح سے اور ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ہمارے دوست تبلیغ کی ڈیوٹی ذمہ داری سے ادا کر گئے کہ کھانا تو آپ کھائیں گے ہی صحیح، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو حضور کی سنت کی اتباع ہو جائے گی۔ بس دوستوں بزرگ، تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جیل سے باہر میں گمراہ قوم چھوڑ کے آئے ہوں، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے، اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا متبع ہوں۔ اب وہ دونوں جوان سوچنے لگے یہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب یہ کون تھے، کس گدی کے گدی نشین تھے، کس دربار کے نمائندے تھے؟ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہماری پہچان کسی گدی یا دربار سے نہیں ہوتی، ہماری پہچان تو یہ ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ ہماری پہچان کسی گدی یا دربار سے نہیں، کسی جھنڈی یا سرکار سے نہیں، ہماری پہچان براہیمی ذریت کی پہچان یہ ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ جی آپ موحد ہیں، آپ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرتے؟ جی ہاں، تو پھر آپ تو بڑے باکمال لوگ ہوئے۔ فرمایا نا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ خوبی بھی ہماری ذاتی نہیں وہابی ہے، یہ خوبی بھی ہماری ذاتی نہیں وہابی ہے۔ اگر اس کا کام شامل نہ ہو تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی وفا کے معیار پر پورا اترنے والے؟ ہمارے تبلیغی بھائی بھی عزیز میرے ساتھ بنگلہ سے ہم آ رہے تھے، ویسٹ انڈیز سے، تو میرے ساتھ والی سیٹ پر تشریف لے آئے ہمارا ایک تبلیغی دوست، فرمانے لگا حضرت آپ کے پاس اپنا کھانا ہے؟ کیونکہ ہم وہ جو جس جہاز میں سفر کر رہے تھے، جس پلین میں ہم سفر کر رہے تھے وہ ایئر کینیڈا کا تھا، تو
تو غیر مسلم ایئر لائن ہے وہ. اتفاق یہ ہوا کہ مجھے اچانک سفر کرنا پڑا اور ہم ان کو سیٹ کی بکنگ کے وقت یہ بتا نہ سکے کہ ہمارے لیے مسلم مائل کا انتظام کیجیے گا اس کا یا سی فوڈ کا انتظام کیجیے. تو پوچھا انہوں نے آپ کے پاس اپنا کھانے کا انتظام ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے میرے پاس ہے آپ اگر قبول فرما لیں. تو میں تو سمجھ گیا اس کے حلیے کو دیکھ کر. میں نے کہا قبول کرنا کس کو کہتے ہیں؟ میرے بغیر کھا کے دیکھیے. تو بہت خوش ہوا. وہ اپنا ٹفن لے کے میرے ساتھ والی سیٹ پہ آ بیٹھے. تو میرے وہ جو چھوٹی سی ٹیبل ہوتی ہے نا جی سیٹ کے پیچھے, اس پہ اس نے پیپر پلیٹ رکھی اور اس کے اوپر وہ کباب بھی رکھ رہے ہیں اور سلائس بھی رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں علماء کو زیادہ وقت تبلیغ کے لیے دینا چاہیے. ہم لوگ تو ان پڑھ ہیں, ہم لوگ تو بالکل کچھ جانتے نہیں ہیں. تو آپ حضرات جو ہیں آپ روح کے ڈاکٹر ہیں, آپ روح کے معالج ہیں. اگر ہم چلا لگائیں تو آپ کو 4 مہینے لگانے چاہیے. اگر ہم 4 مہینے لگائیں تو آپ کو سال لگانا چاہیے. اگر ہم سال لگائیں تو آپ کو 10 سال لگانے چاہیے. میں نے کہا پھر اگر آپ پوری عمر کے لیے لگائیں تو پھر ہم دنیا چھوڑ کر چلے جائیں. مطلب یہ تھا, میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈھونڈتے ہیں کوئی بہانہ مل جائے کہ ہم اپنی بات اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں. اور یہی ذوق ہے اللہ کے پیارے بندوں کا کہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کی بات پہنچ جائے. ہر کسی کی پکار سننے اور قبول کرنے والا کتنا محبوب دین ہے. کینیڈا میں ایک نو مسلم رائٹر نے عیسائیت کو چھوڑ کر جس نے اسلام قبول کیا چھوٹا سا پمفلٹ لکھا, میں نے اسلام کو کیوں قبول کیا. اس کا کیسے کہیں کینیڈا کے بارے میں مجھے وہ پمفلٹ ملا. اس میں وہ لکھتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تو اسلام کی بہت سی خوبیوں سے میں متعارف ہوا, لیکن جو خوبی میرے اندر انقلاب پیدا کرنے کا باعث بنی, جسے دیکھ کر میں نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا, وہ خوبی یہ تھی کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنا اتنا آسان ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں اتنا آسان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ سے رابطہ قائم کرنا اتنا آسان ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں. بنی اسرائیل کے لیے پیدا کا طریقہ یہ بتاتا ہے قرآن کریم کہ سب کو ان کو سب تم نے جو گناہ کیا ہے, تم نے جو جرم کیا ہے, اب اس کے اجازے کے لیے اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو آگ بھڑکاؤ اور اپنے آپ کو اس میں ڈالو. اگر آگ میں تم جل گئے تو تمہاری توبہ کرو, اور اگر نہیں چلے تو بڑا تم اتنے منحوس ہو کہ آگ بھی تمہیں چلے گی. یہ ان کو یہ پیدا کرتا. اور اس میں لکھتا ہے کہ ہمارے جو پیچھ بیٹھے ہوئے ہیں چرچ میں جو پادری بیٹھے ہوئے ہیں, جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم تو دنیا کے کتے ہو, گاڈ تمہیں نہیں منہ لگاتا, سارا دن ہیرا پھیری سے کام ہوتے ہو. ہم کلیسا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ سے بہت قریب, تو تم ہمیں خوش کرو, ہم اللہ کو. اب ہم ان کے پادری کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں, اور انسان کا خوش کرنا کوئی اتنا معمولی بات ہے. ایک دن آپ اس کی اتنی ڈیمانڈ پوری کریں, اگلے دن اتنی ڈیمانڈ ہوگی, پھر اتنی ہوگی, پھر اتنی ہوگی, اور معلوم کیا کیا ڈیمانڈ ہوگی. ہر پادری کو خوش کرنا. اس نے کہا لیکن جب میں نے محمد عربی کا قرآن پڑھا, قرآن پاک نے فرمایا اذا سألك عبادي عني فإني
پوچھے اللہ کہاں ملے گا، ہم نے اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہے، تو انہیں بتائیے تم اللہ کو ڈھونڈتے ہو، اس کی رحمت تو تمہارے قریب ہے، الہ العالمین کتنا قریب، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری لگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، جب اتنا قریب ہوں ادعونی استجب لکم، تو پھر مجھے پکارا کرو گا، مجھے پکارا کرے گا، میں تمہاری دعا پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، ادعونی سننے کی بات ہی نہیں آئی، استجب لکم، حکمرانوں سے رابطہ قائم کیجیے، پہلے تو رابطہ آسانی سے نہیں ہوگا، وہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں انڈائریکٹ والا جو رابطہ ہے، پہلے تو آپ جب تک ان کو خوش نہیں کریں گے وہ رابطہ ہی نہیں کریں گے، اور جب رابطہ قائم ہو جائے گا تو پھر آپ کی درخواست پہنچے گی، پھر اس پہ غور ہوگا، پھر اس پہ میٹنگ ہوگی، سیٹنگ ہوگی، پھر چیٹنگ، یہ بہرے ہیں نا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، سننے والا خانہ ہی ہٹا دیا، تم کبھی مجھے پکارو تو صحیح، میں قبول کرتا ہوں تمہاری ہر دعا کو، سنتا تو ہوں ہی، قبول کرنے کی بات کی ہے، سننے کی بات ہی نہیں کی۔ آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، بات شروع ہوئی تھی ادعونی قال ربکم ادعونی، مجھے پکارا کرو، اور آگے فرمایا الذین یستکبرون عن دعائی، جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ قرآن بتانا یہ چاہتا ہے راولپنڈی کے دوستوں کے پکارنا بھی عبادت ہے، اللہ سے مدد مانگنا، ذرا کہیے نا یا اللہ، اور اونچی آواز سے یا اللہ، اوپر والے حضرات یا اللہ یا اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ عبادت کی ہے، جزاک اللہ، تو یا اللہ عبادت ہوا، تو یا عبد اللہ، اللہ کو پکارنا عبادت، تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا۔ حلوائی کہتا ہے دیکھو جی ہم تو اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں، یہ جو ناصر اللہ ہے وہ تو پتھر کے صنم ہیں یا لکڑی کے مجسمے ہیں یا چاند سورج ستارے ہیں یا سمندروں دریاؤں میں تراکم ہے، ہم تو اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں۔ میرے کے بادشاہوں، میرے کے بادشاہوں، یہودیوں نے رسول اللہ کو پکارا، عیسائیوں نے رسول اللہ کو پکارا، یہودیوں نے حضرت عزیر سے مدد مانگی، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے مدد مانگی، تو وہ ہو گئے جہنمی، وہ ہو گئے جہنمی۔ اور آپ جس سے مرضی آئی پکار لیا، ایک شاعر لکھ دیا دیوار پر یا اللہ مدد، نیچے کون صحابہ اس نے لکھ دیا یا رسول اللہ مدد، ایک تیسرے صحابہ اس نے لکھ دیا یا علی مدد، ایک چوتھے صحابہ اس نے لکھ دیا یا غوث اعظم مدد، ایک پانچواں صحابہ لگا دیکھ کر سوچ کر نیچے لکھ دیا اور جو مخان مدد، اس کے نیچے اپنا نام بھی لکھ دیا، پتہ بھی لکھ دیا، فون نمبر بھی لکھ دیا۔ تو لوگوں نے جب فون پر رابطہ قائم کیا بھائی یہ جمعہ خان کون ہوتا ہے جس سے تمہیں مدد مانگی، اس نے کہا باقی نام کوئی فارغ نہیں تھا تو میرا باپ ہو جمعہ خان، میں نے کہا میں اپنے کیوں کرتا ہوں، حالی مہونے اس لیے کرو نہ رہو، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا، تو کافر ستاروں میں نانے کرشمہ، تو کافر جھکی آگ پر گائے سجدہ، تو کافر مگر مومنوں پر کھلی ہے ذرا پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، مریضوں کو چاہے خدا کر دکھائیں
دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل جس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہیں مان گیا۔ کچھ علماء کے ہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں موت سے کچھ دیر پہلے صحابہ کے حلقے میں فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى، لعن اللہ اليہود والنصارى، اللہ یہودی اور نصرانیوں پہ لعنت کرے۔ صحابہ کہاں پوچھے؟ رسول کی زبان سے ان بد نصیبوں پہ لعنت، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، یہود و نصارہ کو اس لیے اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کیے۔ جو نبیوں کی قبروں پر سجدے کریں ان پر تو اللہ کی لعنت، رسول کی زبان سے اللہ کی لعنت، اور جو ولیوں کی بلکہ تحقیق بھی نہیں کہ یہ کس کی قبر ہے، بس سائز بڑا ہونا چاہیے اور چادر رنگین ہونی چاہیے اور 2-4 جھنڈیاں ہونی چاہیے اور ایک مجاور بیٹھا ہونا چاہیے، جھکنے والوں کی کمی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اصل بات میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، انتقام لے رہا ہے، انتقام لے رہا ہے کلیسا تم سے، پتا ہے سامراج کو، استعماری قوتوں کو پتا ہے جب تک یہ متحد تھے تو ان کے 313 کو بھی قابو میں کرنا مشکل تھا۔ جب تک یہ متحد تھے، بدر میں جیتے، احد میں جیتے، تبوک میں جیتے، یرموک میں جیتے، مدائن میں جیتے، قافیہ میں جیتے، شاملی میں جیتے، بالاکوٹ میں جیتے، تاریخ کا دامن متحدین کی فتوحات سے معمور نظر آتا ہے۔ اس نے سوچ سمجھ کر یہ ایجنٹ چھوڑے ہیں، جبہ پوش ایجنٹ، کہ ان میں شرک کے جراثیم اتارو، اللہ کے در سے ہٹاؤ، مزارات کو پہنچاؤ۔ یہ میدان کی پہچان رکھتے تھے، انہیں قبرستان پہنچاؤ، زندگی میں قبرستان۔ جو میدان والے تھے وہ قبرستان پہنچاؤ انہیں، جن کے جھنڈے بدر احد میں لہراتے تھے ان کے جھنڈے قبروں پہ لینا، جن کا مجاہد ہونا وجہ اعزاز تھا انہیں مجاور بناؤ، جن کا سچائی ہونا بچ کے بنا رہتا تھا انہیں حجائی بنا کر رسوا کر دو۔ اب جو جتنا شرک پھیلائے گا CIA کے اہتمام کے ساتھ اس کو بلند کیا جائے، جو جتنا شرک پھیلائے گا، جو سنتوں کے مقابلے میں بدعات کو لائے گا اور مذہب کے حوالے سے لائے گا، اس کو یہاں CIA بلند کرے گی، میڈیا اس کو اہمیت دے گا، اخبارات میں اس کی تصویر اور اس کے بیان ٹاپ پہ کھپے گی۔ جو سامراج کے لیے کام آئے گا، جو ان کا علیحدہ بنے گا اسے اپ کیا جائے گا، بلند و بالا کیا جائے گا، اور جو صحیح معنوں میں توحید و سنت کا راستہ اختیار کرے گا اسے پیچھے دھکیلا جائے گا۔ یہ طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں یاد کر رہا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے دوستوں سے فرمایا، خوابوں کی تعبیر بعد میں ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ یہ جو تم آستانے بنائے بیٹھے ہو، دربار بنائے بیٹھے ہو، یہ تو تمہاری ہوم پروڈکشن ہے، یہ تو تم نے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ان کے نام بھی تم نے تجویز کیے ہیں، کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس، انہیں سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی برہان نہیں تمہارے پاس، ان الحکم الا للہ
امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. اس نقطے پر توجہ. ان الحكم الا لله. کسی کو حکومت کا حق نہیں، حکمرانی کا حق نہیں اسی کو. حکمران اعلیٰ کون؟ سپر پاور کون؟ سپریم اتھارٹی کون؟ حکومت الہیہ کا قیام. مجاہدین حضرات، توحید کے سارے تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب ان حکم الا للہ پہ عمل ہوگا. جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا آج ہم ناراض تو ہیں بلکہ دکھی تو ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی میرے بھائی نے قراردادوں میں بھی اپنے دکھ کا اظہار کیا، لیکن اف یو ڈونٹ مائنڈ، اگر ناگزار خاطر نہ ہو تو میں عرض کروں کہ اس جنس کو لانے والا کون؟ وہ کلاڑا کاٹ رہا تھا نا درخت، تو لکڑی نے چیخ کے کہا، کہاوت کی ہے کوئی محسوس بات نہیں. لکڑی چلائی کلاڑے کو کہ تو لوہا میں لکڑی، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی، مجھے کاٹ رہی ہے. میں نے کہا میں تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تیری اپنی جنس میرے اندر گھسی ہوئی ہے، دور سے اٹھا کے مار. اگر وہ نکل گیا تو میں تیرا کچھ بھی نہیں. آپ اگر کچھ دکھی ہیں تو آپ سے زیادہ بڑی بڑی توند والے دنیا ان کے ہم نظار ان کے ساتھ نہیں. اگر وہاں نہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ توند ان کو رہنے دے. اس لیے مجھے کنوینشن بلایا، دیکھو کتنی بڑی جن سے کٹھی تھی، مختلف سائز کے لوگ، اور ان کے اندر خلاف کو خیر سے وہ خلاف ان کے، اور وہ دیکھتے ہوئے یقین 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 کوئی سوچتا ہے مجھے 2 لاکھ مل جائے گا، کوئی سوچتا ہے مجھے 5 لاکھ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ تو مل ہی. اور فرق کا کیا ہے حضرت محترم؟ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے اس سلسلے میں نظریات کیا. فرق کا یہ ہے کہ تعامل کیا جائے، تاریخ سے کام لیا جائے، بہرحال دین کی حکمت کرے، بہرحال تیری بہرحال کیکر سے آم کا پھل مانگتے ہو، بغیر سے سیب کا پھل مانگتے ہو. کبھی کیکر نے بھی آم کا پھل دیا؟ مولوی صاحب نے کہا ہم دعا کریں. تمہاری دعاؤں میں اتنا بڑا دباؤ آ گیا، تمہاری دعائیں ٹھکانے لگ گئی، تم کیکر سے آم کا پھل مانگنے کی دعا کر رہے ہو. اللہ کو تو سب اختیار ہے. دیکھو بغیر ماں باپ سے بھی بچہ پیدا کر سکتا، بغیر ماں باپ سے بھی انسان پیدا کر سکتا، وہ تو اس کو سارا اختیار ہے. لیکن تمہاری آرزوؤں کو کیا ہوا، تمہاری تمناؤں کو کیا ہوا، تمہاری دعاؤں کو کیا ہوا کہ ہم دعا کریں. ہم نے ان کی دعاؤں کی تاثیر دیکھی، اور جب اپنی تبھی اچھلنے لگی تو اب چھپے ہوئی کونے کو. کبھی کبھی رسمی طور پر اخباری بیان آ جاتا ہے کھانا پوری کے لیے، اور بعد خبا ہم آگے میں نے تو کھانا پی کے دیکھا کہ اپنے پر چہرہ لگا. میں ہونا شاہل پر چلا گیا نا مفتی صاحب. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پر وہاں جمعہ خان نہیں تھے. صاحب نے جملہ کہا تھا کہ ہم عام طور پر کہا جاتے ہیں کہ خلا پیدا ہو گیا. مفتی صاحب کی موت پر لفظ خلا بھی ناکافی ہے. اب میں کیا کہوں کہ کیا ہوگا. خلا بھی ناکافی ہے، اس میں بھی اتنی وسعت نہیں، اس نقصان کا صحیح رائے میں نہیں پورا ہو سکتا. ورنہ یہ سود کی سچائی پر یہ کرائے کے وزیر بیان دیتے پھرتے اور یہاں ہم صرف قراردادوں کا خدا کی قسم کوئی نہ کوئی لاحول طے ہو چکا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لاحول طے ہو چکا ہوتا ہے. اس پر عمل ہوگا. یہی جگہ ہے، اس کی ایک ایک چیز گواہ. راجا
کہ علماء کی یہ قیادت کا پہچان، قیادت کی پہچان ہے، علماء کا حقیقی تعارف یہ ہے کہ اسلام کا خلاف، اور میں آپ کو یہی بات کہتا جاؤں، میں نے اپنے دوستوں نے آج کہا کہ ہمارا مقابلہ کفر سے نہیں منافقت سے، اور مسلمانوں کو کفر نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقت نے پہنچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کر رہے تھے منافق تھے، یہودیوں کی یہ جرأت تھی، عیسائیوں کی یہ جرأت تھی کہ وہ اسلام کو سینے میں خنجر اتارتے، اتنی اونچی آواز سے بلایا کرتے تھے کہ مدینے کے در و دیوار گونجتے، لیکن طاقت یہ ہے کہ اسلام کی مرکزیت کو ثبوت کرنا ہے، امیر المومنین کو ذمہ کرنا۔ موحدین حضرات، عبد المجید ندیم صاحب کو بھی سمجھاؤ، وہ اللہ ہی کہلاتا ہے، معبود اللہ ہی، مسجود اللہ ہی، ان سب چیزوں سے پہلے حکمران اعلیٰ اللہ ہی، حکومت اللہ نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں بولے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اسی حدود ہے۔ جب تک حکومت الہیہ کے لیے پناہ مارنی ہوئی تھی، نہ سجدے آزاد تھے، نہ رکوع آزاد تھے، نہ قیام آزاد تھا، نہ طواف آزاد تھا، سب چیزیں شان بنو ہاشم میں کیسی کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب حکومت الہیہ کا قیام عمل میں آیا تو پھر کل آیات پہ اللہ کا پرچم لگ رہا ہے۔ فرمایا حکم اللہ للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم، اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاہ اللہ علی ذلک وقد ترککم علی الطریقہ فإن منکم اللہ ربہ فهو حی لا يموت۔ صدیق اکبر کا خطبہ، فإن منکم اللہ ربہ فهو حی لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويدعوه إلها فإن إلهه قد مات فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن كتاب الله بين أظهرنا هو نور وشفاء۔ قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت۔ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ آیتیں پہلے سے اتر چکی تھیں، لیکن آج صدیق اکبر کی زبان پر ایسی موزوں ہوئی اور حالات کے مطابق صدیق اکبر کی زبان سے ایسی تکلیف کی فضا قائم ہوئی کہ میں یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہوں۔ صدیق اکبر کے ساتھ سارے صحابہ پڑھتے جا رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وقال ربنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال الله عز وجل شانه إنك ميت وإنهم ميتون وقال ربنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ فاروق اعظم کی آنکھوں سے بھی
آنسو چھلک پڑے، ضبط کا بندھن ٹوٹا اور کہا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کروں، ابو بکر کے بعد کچھ بولنے کی گنجائش ہی نہیں۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا ابن خطاب سنیے اور پوری امت بھی سنیے، محمد عربی ہمارا معبود نہیں معلوم ہے، رحمت عالم ہمارا معبود نہیں معلوم ہے، اور جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ تو معبود اللہ کی ذات ہے۔ تو جس نے رحمت عالم کو الہ سمجھا تھا، معبود سمجھا تھا، مشکل کشا سمجھا تھا، حاجت روا آسان سمجھا تھا، جس نے حبیب کبریا کو الہ کا مقام دیا تھا، میں آج اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا الہ ہے، اور جو اس کو الہ سمجھتا ہے وہ کبھی فوت ہوا نہ ہوگا، نہ وہ فوت ہونے کے تصور سے قریب ہے، وہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، وہ صرف حی نہیں حج و قیوم ہے، اور باقی کل من علیہا فان۔ تو یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ ابن خطاب، ہم نے اپنے معبود کی امانتوں کو سنبھالنا ہے۔ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، امت مسلمہ کو فکری کے دام سے نکال کر حقانیت کے اس زاویے میں نہ کھڑا کیا کہ اب سب سقیفہ بنو سعیدہ میں آئندہ قیادت کے لیے امت نے صدیق اکبر کے انتخاب کرنے کے بعد رسول اکرم کی تجہیز و تکفین کا قرض پورا کیا۔ سوچا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے۔ صدیق اکبر نے رحمت عالم کی حدیث سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے غسل دینا تو میرے جسم سے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قمیص کے ساتھ غسل دیا گیا، البتہ جب دفنایا گیا تو پھر پردے نے وہ قمیص اتار دی گئی۔ پھر سوچا گیا کہ تدفین کہاں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے رہنمائی کی، پیغمبر جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفنایا جاتا ہے۔ چنانچہ بغیر کسی اختلاف کے امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہوا کہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہی رحمت عالم کا دائمی مسکن رہے گا۔ کے لیے تو حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد رہنمائی کر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے ذرا مجھے تنہا چھوڑ دینا کہ جبرائیل امین سب سے پہلے میری نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر اللہ کے فرشتے آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو تنہا چھوڑ دیا گیا، اور کچھ دیر کے بعد حجرہ عائشہ صدیقہ میں جتنی گنجائش تھی اتنے صحابہ آتے تھے، درود و سلام دعا کرتے تھے، اور پھر ان کی جگہ دوسرے، ان کی جگہ تیسرے، اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی، امامت نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا میرے ابا جان کو دفن کرائے ہو؟ عرض کیا ہاں شہزادی، ہم آپ کے ابا جان کو دفن کرائے۔ تو روتے ہوئے پوچھا مجھے بیٹی کا تاثر ہوتا ہے، مجھے بیٹی کی جذبات ہوتے ہیں، تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا جان پہ مٹی ڈالی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا ہم نے قانون قدرت کی تکمیل کی ہے اور قانون فطرت کی تکمیل کی ہے۔ یہ ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کی کہانی، یہ ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کی کہانی کہ مدینہ سوگوار ہے، فضائیں اشکبار ہے، حسنین کی آہیں سینوں کو شاک کیے جا رہی ہیں، سیدہ فاطمہ رہ رہی ہیں، فاروق اعظم مسترد ہیں، اور آج کا عاشق سنبھالا نہیں جاتا۔ ٹرک کے بونٹ پہ ہاتھ، کار کے بونٹ پہ ہاتھ، بس کے بونٹ پہ ہاتھ، اونٹ کے گلے میں ہاتھ، گھوڑے کے گلے میں ہاتھ، چودھری صاحب کے گلے میں بھی ہاتھ،
میں بھی ہاتھ، مولوی صاحب کے بھی گلے میں ہاتھ، پتہ نہیں چلتا عشق میں ان میں جونیئر کون ہے اور سینئر کون ہے، اور بس کس کا نام رکھ دیا گیا اس کے رسول۔ بہت شکر گزار ہوا، نہیں ایسا ہے کہ اگر زندگی رہی تو پرسوں جمعرات کو مسلم ٹاؤن میں باقی بات ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی